ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم سبحان الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میں تمام عقیدت مندان حضور مقصود ملت وابستگان حضور مقصود ملت جو ان کے دیار میں محبت کے ساتھ حاضر ہیں، سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور تشکر پیش کرتا ہوں اپنے تمام شعراء اسلام کا، جنہوں نے بڑی کوشش اور محبت اور محنت کے ساتھ بڑے ہی عمدہ اشعار اور کلام پیش کیے. کسی زمانے میں جب ساری منقبتیں ہر سال کی اکٹھا کوئی کر دے گا ان کا چاہنے کا ایک بہت بڑا اثاثہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا، اور جس میں خوبی یہ رہے گی کہ علاقے کی ہی شعراء زیادہ تر ان کی بات اس لیے مستند ہے کہ وہ اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جس معاشرے میں حضرت مقصود ملت نے اپنی زندگی گزاری. شاعر کسی کے حسن و جمال کو بیان کرتا ہے مگر وہ محبوب اس کے تصور میں رہتا ہے مگر تصدیق میں نہیں رہتا. میر تقی میر بیان کریں گے مگر اس کی محبوبہ کا پتہ نہیں ہے. غالب کسی کے حسن و جمال کی بات کریں گے اس کے محبوب کے خط و خال کا پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے شاعر اپنی محبوب ہستیوں کے بارے میں بیان کریں گے مگر ایک تصور ہے، ایک امیجن ہے. مگر یہاں جس محبوب کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں صداقت ہی نہیں بلکہ شہادت ہے. یہ لوگوں کے زبان کی شہادت اور عینی شاہدین بھی ہیں اور شہادت علی شہادہ اور گواہی پر جو گواہی ہے اس پر بھی شہادت، شہادت پہ ہی شہادت. جس کی کردار کی شہادت ہو، گواہی ہو، اس کا کردار نمونے عمل ہوتا ہے. حضور مقصود ملت کی زندگی اس زمانے میں اخلاق و محبت کی ایک کتاب ہے. ضروری ہے کہ ہم چاہنے والے، ہم مریدین
مقصود ملت کی کتاب زندگی کا ہر ورق بڑے دھیان سے پڑھیں اور ایک ایک صفحہ الٹتے چلے جائیں. ادھر مقصود ملت کی زندگی کے ساری صفحات الٹ کر کے کتاب بنے گی. دیکھنے میں تو ان کے حیات کی کتاب ختم ہوگی لیکن حقیقت میں جلوہ مصطفیٰ کی سیرت کرنا وہ اخلاق مصطفیٰ جس کی تعریف قرآن نے کی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کس شان سے اپنے نبی کے اخلاق کی تعریف کی. ہم کوئی بات کہیں تو اس کی اہمیت الگ. اللہ رب العزت کا کلام بغیر شک اور شبہے کے ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کے کلام میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کے سین تک ہر لفظ بے شک ہے. مگر جس بات کو وہ خود بے شک کہہ کے کہتا ہو, جس بات کو وہ خود بے شک کہہ کے کہتا ہو, انا کا مطلب ہی بے شک ہے. اب رب نے فرمایا انکا, بے شک اے محبوب, بے شک اے میرے رسول, بے شک اے میرے پیغمبر. اور ایک تاکید, کاف خطاب یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. مفتی صاحب تشریف فرما ہے لعلی خلق عظیم, یہ بھی تاکید. اتنی تاکید ہے کیا نبی کی اس صفت کے لیے ان تاکید, کاف تاکید, لام تاکید, پھر خلق عظیم. تو خلق عظیم سے پہلے رب کی اتنی تاکید یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تمہیں اخلاق کی تاکید کر رہا ہے. اخلاق کی کیا تاکید آئی ہے, اخلاق کی کتنی تاکید آئی ہے, یہ اس سے سمجھو کہ اللہ نے اپنے نبی کے اخلاق کی کتنی شان اور تاکید کے ساتھ بیان کیا. اور کیوں نہ بیان کریں. اخلاق ایسا ہے, پتھر کھا رہے ہیں نبی, پتھر کھا رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں, گالیاں کھا رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں, ظلم سہ رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں, ستم سہ رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں. اس کی جھلک ہمیں یہاں لوگ بیٹھے ہیں, اس کی جھلک حضور مقصود ملت کی زندگی میں ملتی تھی. میرے نبی پتھر کھا رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ جب نماز میں ہیں, سجدے میں ہیں, اونٹ کی اوجڑی لا کر کے آپ کے پشت مبارک پہ رکھ دی گئی, آپ کی کمر دوہری ہو گئی, پسلیاں بکھرنے لگی, ٹوٹنے لگی. آپ کی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کو خبر ہوئی. بے قرار ہو کر کے وہ دوڑ کر کے آئیں. انہوں نے اس اوجھڑی کو ہٹایا, سرکار کو اٹھایا اور کچھ کہنا ہی چاہتی تھی. ابھی کچھ کہتی, اپنے والد کی طرف سے ان کی مصیبت کو دیکھ کے کچھ بولتی. میرے نبی نے اپنا ہاتھ فاطمہ زہرا کے منہ پر رکھ دیا. اے فاطمہ, ان کو کچھ برا مت کہنا, بددعا مت دینا, کیونکہ میں نبی رحمت ہوں, نبی اخلاق ہوں.
اخلاق والا آدمی ظلم سہتا ہے، ظلم کرتا نہیں ہے۔ اخلاق والا آدمی صبر کرتا ہے، ستم کرتا نہیں ہے۔ اخلاق صبر کو کہتے ہیں، اخلاق برداشت کو کہتے ہیں، اخلاق تحمل کو کہتے ہیں، اخلاق غریب پروری کو کہتے ہیں، اخلاق زخم سہ کر کے مسکرانے کو کہتے ہیں، اخلاق لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کو کہتے ہیں۔ بے گھر کو گھر عطا کرو تو اخلاق ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ تو اخلاق ہے، پیاسوں کو پانی پلاؤ تب اخلاق ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تب اخلاق ہے، اپنا بستر چھوڑ کر کے دوسروں کے لیے آرام فراہم کرو تو اخلاق ہے۔ حضور مقصود ملت رات کے 1-2 بجے بھی کوئی آتا تھا تو اپنے گھر سے اپنے ہاتھ سے اس کے لیے کھانے کا انتظام کر کے لے کے جاتے تھے۔ کلکتہ کے ایک ہاشم صاحب تھے، انہوں نے بتایا ہم لوگ رات کو شاید پنجاب میں نزدیک ہوں گی، رات کے 1-2 بجے، اب 1-2 بجے بتائیے وہ بھی پیر صاحب کے مگر والد صاحب تو خبر ہوئی نکل کے گئے، اب جو بھی رہا گھر میں وہ سب انتظام کر کے اور اپنے ہاتھ سے 2 بجے کا وہ یاد کر کے روتے تھے۔ مولانا مقبول مصباحی صاحب مرحوم اللہ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ پروگرام کرتے ہوئے کہیں رات کو پہنچ گئے 1-1:30 بجے اور میرے وسیلے سے انہوں نے آواز لگائی، والد صاحب جو ہے نکلے، کہا میں ہمارے ساتھ سلمان میاں شرفیہ میں رہتے اور میں آیا ہوں، ایسا ہے ویسا ہے۔ والد صاحب نے ان کی خدمت کی، بستر لے کے گئے، ان کو نکالا، ان کو یہ اخلاق آخری وقت تک یاد رہا۔ تو اخلاق جو ہے بہت بڑی دولت ہے، ہمیں اپنے پیر و مرشد سے سیکھنا ہے۔ آپ کس نیت سے آؤ اور اس نیت سے جاؤ کہ ہم ہر بار جا کر کے کچھ نہ کچھ اپنے پیر و مرشد کی سیرت پر عمل کریں گے۔ منقبت پڑھنا سبحان اللہ، تقریر کرنا سبحان اللہ، سننا سبحان اللہ، مگر نہیں، اصل خراج عقیدت تب ہے جب ہم اپنے پیر و مرشد کی زندگی پر عمل کریں اور اپنے اندر وہ خوبیاں لائیں۔ یاد رکھنا، اپنے مرشد کو اپنے اندر لانے کے لیے سب سے پیارا وظیفہ یہی ہے کہ اپنے اندر لانا ہے تو اپنے پیر کا اخلاق اپنے اندر لے آؤ۔ اگر آپ کے پیر کی عادتیں آپ کے اندر آ گئی تو سمجھ لو کہ تمہاری خون کی لہروں میں تمہارے پیر کا جلوہ دوڑ رہا ہے۔ اندر لانے کے لیے اخلاق لانا پڑے گا۔ لوگ اور نبی میرے اندر ہیں، اگر کوئی اندر ہوگا تو باہر دکھے گا۔ ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں، اب کوئی کہے نبی میرے اندر ہیں اور باہر اس کے کام شیطانی ہے تو جھوٹ ہے، نبی اندر نہیں ہے۔ جس کے اندر کوئی ہے وہ باہر دکھے گا، جب تک اندر نہیں گا نہیں دکھے گا، جب اندر آ جائے گا تو دکھے گا۔ تو باہر آپ کا اخلاق، آپ کا اسلام، آپ کا دین کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ کیونکہ دین آپ کے اندر نہیں ہے، اسلام آپ کے اندر نہیں ہے، نبی آپ کے اندر نہیں ہے، مرشد آپ کے اندر نہیں ہے۔ جب دین، اسلام، قرآن، شریعت جس دن آپ کے اندر آ جائے گی، باہر سے آپ مسلمان دکھنے لگیں گے، واقعی مسلمان دکھنے۔ اسی لیے میں اکثر اپنی تقریروں میں نے کہا کہ یہ جھنڈے، یہ کاغذ، یہ چمکیلیاں، یہ کمکمیں، ہم ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ علامتیں ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، چلے گا، مستحب بھی ہوگا، مستحسن بھی ہوگا،
مباح بھی ہوگا، مگر یہ منزل مقصود نہیں ہے، یہ حیات مقصود نہیں ہے، یہ مقصود حیات نہیں ہے، یہ ہماری منزل مقصود نہیں ہے، بلکہ دین کے کردار میں ایسا ڈھل جاؤ، ایسا ڈھل جاؤ کہ کپڑے کا پرچم ہاتھ میں رہے نہ رہے، تم خود اسلام کا پرچم بن جاؤ، خود اسلام کا دین کا پرچم بن جاؤ، تاکہ جس گلی سے گزرو تو لوگ یہ نہ کہیں کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ پرچم اسلام جا رہا ہے۔ چلتا پھرتا پرچم بن اپنے نبی کا، اپنے دین کا، اپنے سلسلے کا، اپنے مرشد کا، اپنے مسلک کا، جہاں جیسی ضرورت ہو، جہاں مسلک ہو وہاں مسلک کا بنو، جہاں سلسلہ ہو وہاں سلسلہ کا بنو، جہاں دین کا ہو وہاں دین کا بنو، جیسا اسٹیج ہو ویسا تم پرچم کر کے دکھاؤ، جیسی ضرورت ہو، جیسا ہو، جیسے کہ اثر کے وقت اثر کی نماز پڑھتے ہو، ظہر کے وقت ظہر، مغرب کے وقت مغرب کی پڑھتے ہو، ویسے ہی آپ کرو، ٹھیک ہے۔ اخلاق بہت بڑی دولت ہے، حضور مقصود ملت کا اخلاق، غریب پروری آپ نے سارے شعرا سے سن لیا، اس ہمہ ہمی میں تو کچھ لکھ ہی نہیں سکتا، میں سوچا انہیں لوگوں میں لکھا ہوا کافی ہے، کبھی کبھی میں بھی لکھ دیتا ہوں، لیکن اور اب تو میں سوچتا ہوں کہ تو کوئی بچا بھی نہیں، میں لکھوں گا تو کیا، تو بڑی بڑی بات نہیں کرنی، ایک حضرت مقصود ملت کی ایک بات بتاؤں، ان کی ایک کرامت، وہ کرامت تو میں تھوڑا دبے لفظوں میں بتاؤں گا کیونکہ اس کا شاسنی کام ہے۔ حضور مقصود ملت یہاں کوری پور کے لوگ ہوں گے تو اس کی شہادت کریں، حضور مقصود ملت کی ایک زمین منجوارہ میں، اس پر سپاہیان وقت کے توسط سے زیر قبضہ لانے کی کوشش ہوئی، تو سپاہیان وقت تھے، اب محبت کے جزیرے لوگ چاہنے والے بھی تھے، انہوں نے کہا بھائی حضرت چیز کہاں لے پائیں گے، جتنی بڑی وردی میں چالو ہو گئے، جو ان کے پاس تھا اس سے وہ چالو ہو گئے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، چوٹ میں آئے، حالات تو بڑے سنگین ہو گئے، معاملہ تو اوپر کا ہو گیا۔ اب کیس ہوا، کیس ہونے کے بعد حضور مقصود ملت کو اپنے چاہنے والوں کی بڑی فکر ہوئی، یہ لوگ بھیڑ گئے، اب بھیڑ گئے تو کیا کیا جائے، انہیں بڑی فکر ہوئی، وہاں پر حاضری ہونی تھی سلطان کی، وہاں ایک کنواں تھا، والد صاحب نے کہا اچھا وضو کے لیے پانی کہیں اور سے لاؤ، پانی منگوایا، وضو کیا، اور وہاں پہچان ہونی تھی، لوگوں کو پریڈ ہونی تھی، حاضری دینے والے تھے، مقصود ملت سجدے میں ہے، سجدے میں ہے اور طویل سجدہ کیا، ادھر حاضری ہو رہی ہے، ادھر پریڈ ہو رہی ہے، ادھر آپ سجدے میں ہیں، دیکھنے والوں نے، چوٹ کھانے والوں نے چہرہ دیکھا ان لوگوں کا، تو ان کے چہرے پہ ایسا کیا نظر آیا، انہوں نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اور جتنے شامل لوگ ہیں تو ایسی ان کی، کتنے ایسے لوگ تھے کہ پھانسی پہ چڑھنے والے، ایسا لگا کہ آج انہیں فیصلہ سنایا جانے والا ہے، والد صاحب سے ملے، والد صاحب نے کچھ دیا، کچھ دعا کیا، واپس آئے پتہ چلا کہ ڈگری ہو گئی، چھوڑ گئے ضمانت میں۔ ایسے نہ جانے بے شمار واقعات ہیں جو بیان سے باہر،
اور والد صاحب کی زندگی ایسی کہ ہر آدمی کے پاس ایک داستان ہے، سب کو معلومات، سب اس کی گواہی، سب کی پوری زندگی، مگر اپنی اتنی بڑی روحانی پرسنالٹی ہوتے ہوئے بھی، اتنی بڑی روحانی شخصیت ہوتے ہوئے بھی، اتنی بڑی علمی شخصیت ہوتے ہوئے کبھی تعلی سے کام نہیں لیا، کبھی تفاخر سے کام نہیں لیا، کبھی بڑپن سے کام نہیں لیا، کبھی میں کا لفظ نہیں آیا، اپنے آپ کو جھکائے رکھا، تواضع کر رکھا، مزدور بن کے رہے، اور اکثر کہا کرتے تھے تربیت مقصود تھی، مقصود ملت کو تربیت مقصود تھی، وہ اپنا میسج تربیت والا دیتے تھے، اب ہم کتنا لے پائے نہیں لے پائے یہ ہمارے اوپر۔ اکثر کہتے تھے ہر کی خدمت کر تم محبوب، یہ اکثر بیان فرماتے ہیں جس نے خدمت کیا وہی مخدوم ہوتا ہے۔ لوگ آج کل فوراً مخدوم بننا چاہتے ہیں، فوراً حضور بننا چاہتے ہیں، نہیں، پہلے مزدور بنو پھر حضور بنو۔ پہلے آدمی مزدور بن رہا ہے پھر حضور بنتا ہے۔ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو نیچے رکھو، سخاوت پیدا کرو۔ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے سخاوت پہ دیا، نرمی سے پیش آئیے۔ ہاں، جہاں سختی والی بات وہاں سختی کی۔ میں نے دیکھا ہے والد صاحب علیہ رحمہ کو ایک مرتبہ اپنی آنکھیں سرخ آنکھیں اور لال آنکھیں جلال میں ایک صاحب آئے، کہا ہمارے مذہب کے فلاں شخص کی برسی ہے، فلاں ہے، آپ ایسا کریے کہ قربانی کے جانور اس سال نہ ذبح کریں۔ اور اس امید سے آئے تھے کہ حضرت کو بڑے درد دل ہے، سب سے رابطہ والد صاحب نے جلال میں آ کر ان سے کہا تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں اپنے فرائض چھوڑ دوں، میں اپنے فرائض چھوڑ دوں؟ اور میں نے وہ آنکھیں دیکھی تو خدا کی اتنی جلال والی آنکھیں میں نے زندگی میں دیکھی۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ مومن کی شان کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار والرحماء بینہم، مضبوطی میں وہ غیروں پر مضبوط ہیں، کفار پر مضبوط ہیں، اور آپس میں مہربان ہیں۔ یہ مومن کی شان۔ ہم لوگ آپس میں مضبوط ہیں، دوسروں کو مہربان، الٹا کر ہمیں آپس میں نفرت، ہم آپس میں ایک دوسرے سے جیتنا چاہتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی بدگوئی کرتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور دوسروں کے آگے آپ کی زبان میں لہور ہے، تو ہمیں اپنی وہ صفات پیدا کرنی پڑے گی جو صفت سے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مقصود ملت کی جو زندگی رہی ہے وہ پیار پاکیزہ اخلاق کا نمونہ رہی، اور ہم سب کو، بزرگوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، سب کو ان کی سیرت سے کچھ حاصل، اور اپنے بچوں میں ایسے بزرگوں کی محبت آگے بھی ڈالتے جاؤ، آگے بھی ڈالتے جاؤ، کیونکہ مقصود ملت جیسی شخصیت روز روز نہیں پیدا ہوتی، ان کی نسبت انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، آخرت میں ان ہوگا۔ اس کے بعد فاتحہ ہوگی، دعا ہوگی، اس کے بعد چادر پیش کریں گے، اور اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ، آپ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ خانقاہ شریف چلیں گے، وہاں حاضر کرنا